پرانے وقتوں کی بات ہے جب بغداد کی گلیاں صبح کی روشنی کے ساتھ جاگتی تھیں تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے شہر ہر دن نئی سانس لے رہا ہو۔ بازاروں میں اونٹوں کی آہٹ، خچروں کی ٹاپیں سنائی دیتی تھی، مصالحوں اور عطر کی خوشبو اور لوگوں کی آوازیں مل کر ایک عجیب سا سکون بناتی تھی۔ ہر شخص اپنی محنت سے رزق کماتا اور اسی میں اپنی عزت تلاش کرتا تھا۔ انہی بازاروں کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں چمڑے کی خوشبو بسی رہتی تھی۔ اس دکان میں بیٹھا ہوتا تھا یحییٰ بن سلیم، پیشے سے موچی مگر سوچ میں عام آدمی نہیں تھا۔ وہ جوتے سیتا تھا مگر باتیں ایسی کرتا تھا کہ سننے والا حیران ہو جاتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں سوئی دھاگا ہوتا مگر آنکھوں میں سمجھ اور دل میں سکون ہوتا۔ ہر صبح وہ اپنے اوزاروں کی تھیلی اٹھاتا، دکان کھولتا اور لوگوں کے پھٹے جوتوں کو ایسے ٹھیک کرتا جیسے کسی کی عزت جوڑ رہا ہو۔ لوگ اس کے پاس صرف جوتے نہیں لاتے تھے بلکہ اپنے دل کا حال بھی سناتے۔ ایک دن شہر کے مشہور سوداگر کے گھر سے ایک خادمہ آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک صندوقچہ تھا جس میں قیمتی شاہی جوتے رکھے تھے۔ خادمہ نے سخت لہجے میں کہا، یہ جوتے خلیفہ کی ضیافت کے لیے ہیں، اگر ان میں معمولی سا بھی نقص ہوا تو انجام اچھا نہ ہوگا۔ یحییٰ نے سکون سے جوتے ہاتھ میں لیے اور بولا، فکر نہ کرو، میں چمڑے کی شکن بھی سیدھی کر دیتا ہوں اور غرور کی سلوٹ بھی۔ راستے میں اسے ایک پرانا جاننے والا ملا، ایک غریب دھوبی۔ وہ پریشان تھا اور کہنے لگا، یحییٰ بھائی، میری بیٹی کی شادی سر پر ہے مگر ہاتھ خالی ہیں، میری کچھ مدد کرو تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکوں۔ یحییٰ نے کچھ دیر سوچا، پھر وہی شاہی جوتے اپنے دوست دھوبی کو دے دیے اور اسے کہا کہ جاؤ اپنی بیٹی کا جہیز پورا کرو۔ اسے خبر نہ تھی کہ یہ نیکی کل اس کے لیے آزمائش بنے گی۔ ایک دن وہ روزانہ کی طرح اپنی دکان پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ شہر میں شور پھیلا کہ سوداگر کے شاہی جوتے غائب ہیں اور انگلی سیدھی یحییٰ بن سلیم پر اٹھی۔ لوگ حیران بھی تھے، کچھ خاموش تھے، جو اس کی عقل سے جلتے تھے وہ مسکرا بھی رہے تھے۔ سپاہی آئے اور یحییٰ کو قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ قاضی نے پوچھا، کیا تم نے جوتے چھپائے ہیں؟ یحییٰ نے نظریں جھکائے بغیر جواب دیا، اگر میرا ارادہ برا ہوتا تو میں اپنی دکان پر نہ بیٹھا ہوتا۔ اس کے گھر اور دکان کی تلاشی لی گئی مگر کچھ نہ ملا۔ قاضی نے کہا، بغیر ثبوت کے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یحییٰ آزاد ہو گیا مگر شک کی گرد ابھی باقی تھی۔ یحییٰ عدالت سے جب باہر نکلا تو وہی دھوبی جس کی مدد کی تھی وہ باہر کھڑا تھا۔ پریشان ہو کر اس کے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ شادی کی تیاری اسی جوتوں والی رقم سے مکمل کی ہے۔ یحییٰ نے نرمی سے کہا، نیکی وہی ہوتی ہے جو سچ کے ساتھ ہو، اگر تم وہ جوتے واپس کر دو تو میرا یہ امتحان ختم ہو جائے گا۔ دھوبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے وہ جوتے فوراً یحییٰ کو لا کر دے دیے۔ یحییٰ فوراً قاضی کے پاس گیا، کسی کو رسوا کیے بغیر سب سچ بتا دیا۔ قاضی نے اعلان کیا، یہ شخص مجرم نہیں بلکہ امانت دار ہے اور لوگوں کی مدد کرنے والا ہے۔ وقت گزرتا گیا، یحییٰ کی دیانت کی خبر پورے بغداد میں پھیل گئی۔ ایک دن بڑے قاضی صاحب نے اسے بلایا اور کہنے لگے کہ مجھے تمہاری آنکھوں پر بھروسہ ہے، بغداد کے بیت المال کا نگران کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں تم اس کی جاسوسی کرو اور سچ مجھے بتاؤ۔ یحییٰ نے خاموشی سے تحقیق شروع کی، نقلی رسیدیں، گھٹیا سامان اور غریبوں کے حصے میں کمی دیکھی۔ جب سچ سامنے آیا تو مجرم کو معافی مانگنی پڑی اور مال واپس کرنا پڑا۔ اب لوگ اسے صرف موچی نہیں بلکہ شہر کی امانت کہنے لگے۔ یحییٰ کی نیک دلی اور سچائی کے قصے اب پورے بغداد میں پھیل چکے تھے۔ روز کی طرح ایک دن وہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا
کہ ایک بزرگ اس کے پاس آئے، سفید داڑھی، سادہ لباس۔ انہوں نے ایک پوٹلی دی جس میں کچھ سکے اور ایک پرچی تھی، اور کہنے لگے تم وہی موچی ہو نا جسے لوگ بہت ایماندار اور نیک دل کہتے ہیں؟ یحییٰ نے کہا بابا جی لوگ جو مرضی کہیں وہ ان کا حق ہے۔ بزرگ کہنے لگے کل بغداد کے جنوبی قبرستان میں ایک لاوارث شخص وفات پائے گا، اسے عزت سے دفنا دینا، کسی کو بتانا نہیں۔ اگلے دن یحییٰ نے ویسا ہی کیا، نیا کفن خریدا، خود قبر کھودی اور اسے دفنا دیا۔ رات کو وہی دھوبی آیا گھبرایا ہوا اور کہنے لگا کہ میرا داماد شہر سے باہر گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا، کہیں کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو۔ کچھ نشانیاں دیکھ کر یحییٰ سمجھ گیا کہ یہ دھوبی کا داماد ہی تھا اور یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا جو نیکی چھپ کر ہو وہی اصل نیکی ہے۔ چند ماہ بعد خلیفہ کی خاص چادر اس کے پاس مرمت کے لیے آئی۔ یحییٰ نے چادر کو مرمت کر کے محل بھجوا دیا، لیکن اگلے دن محل میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ چادر بدل دی گئی ہے۔ یحییٰ کو گرفتار کر لیا گیا، رات قید میں گزری، مگر وہ پرسکون تھا۔ جس کا دل صاف ہو وہ الزام سے نہیں ڈرتا۔ صبح محل کے دروازے پر اصل چادر مل گئی اور ساتھ ایک تحریر تھی، غلطی ہماری تھی، جس پر شک کیا ہے وہ بے گناہ ہے۔ خلیفہ نے اسے بلایا اور عزت سے معافی مانگی۔ یحییٰ کو شہر کا عوامی قاضی مقرر کر دیا گیا، مگر اس نے اپنی چھوٹی دکان نہ چھوڑی۔ ایک دن ایک نوجوان نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عہدے پر ہیں، پھر بھی یہ سادگی کیوں؟ یحییٰ نے مسکرا کر کہا عہدہ ختم ہو جاتا ہے لیکن کردار باقی رہتا ہے۔ وقت گزرا، یحییٰ کے بال سفید ہو گئے، اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک شام وہ اپنی دکان کے باہر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی رات خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر آج بھی بغداد میں جب کوئی سچ بولتا ہے یا کسی کی مدد خاموشی سے کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ یحییٰ بن سلیم کی روایت ہے۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔